پاکستان علماء کونسل اور انٹرنیشنل انٹرفیتھ ہارمنی کونسل کی طرف سے ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن کے سفیر کو پاکستان سے نکالا جائے۔ تمام آسمانی کتب جو ہیں اور تمام انبیاء ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ الحمدللہ آج 2 محرم ہے، پورے ملک کے اندر آج خطبات جمعہ میں سیدنا امام حسین اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کے فضائل پر جو ہے جمعہ کے خطبات ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک نقطہ مشترکہ ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے کے عقائد اور دوسرے کے مقدسات کی توہین کرے۔ اس ملک کے اندر ہمیں داخلی استحکام پیدا کرنا ہے، اور وہ داخلی استحکام تب ہوگا جب ہم سب اپنے وطن کو اپنا وطن سمجھیں گے۔ ظلم 24 گھنٹے، عدالت 8 گھنٹے، اور 8 گھنٹے میں بھی پھر چھٹی چاہیے۔ یہ نظام انصاف دیکھیں اپنے ملک کا کہ 9 مئی میں وہ لوگ جو براہ راست نظر آ رہے ہیں، میں اس لیے 9 مئی کہتا ہوں کہ اس ملک کی ریاست کے اداروں پہ حملہ ہوا، یہ پہلے نہیں ہوا 75 سالوں میں۔ تو 9 مئی کے مجرموں کو ابھی تک سزا جو نظام نہیں دے سکا، اس نظام سے آپ اور مجھے کو کیا انصاف کی توقع رکھنی؟ چیف جسٹس صاحب، آپ کا تو دفتر بھی ٹھنڈا، آپ کا تو ویٹنگ روم بھی ٹھنڈا، آپ کا تو گھر بھی ٹھنڈا، آپ کی تو گاڑی بھی ایئر کنڈیشن۔ ذرا ایک دن ایک بیرک جیل کی میں آ کے رہے نا اپنے جج صاحبان کے ساتھ، آپ کو پتا چلے کہ غریب قیدی پہ کیا بیت۔ وہاں تو سیدنا عمر اپنی گھر والی کو کہتے ہیں کہ یہ خوشبو تو نہیں تول سکتی، تو نہیں بھر سکتی، تیرے ہاتھوں کو لگ جائے۔ اور یہاں توشہ خانہ کا توشہ خانہ کوئی ایک کی بات نہیں، اشاروں نے ہاتھ صاف کر۔ مسجد میں نہ ریڈیو ہوتا ہے نہ ٹی وی ہوتا ہے، بجلی کے بلوں سے کم از کم مسجد کو تو معاف کر دو۔ یہ مسجد میں تو کوئی آگے ٹی وی بھی نہیں دیکھتا اور ریڈیو بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اس قوم کو، اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہی ایجنڈا ہے، اور یہ یہاں فرقہ وارانہ تشدد پھیلا دیں یا یہاں پر جو ہے فوج اور قوم کی لڑائی کرا دیں۔ 8000 علماء شہید ہوئے ہیں، لیکن ہم نے پاکستان زندہ باد ہمیشہ کہا ہے اور ہمیشہ کہتے رہے۔ یہ ملک تبھی ٹھیک ہوگا، ہم سب اپنا اپنا احتساب کریں۔ لیکن میرا سوال ہے کہ 2.5 ماہ گزر گئے ہیں، 2.5 ماہ، مجرم سامنے ہے، وہ جلا رہا ہے کور کمانڈر ہاؤس، وہ جی ایچ کیو پہ جا کے حملہ کر رہا ہے، وہ میاں والی ایئر بیس پہ حملہ کر رہا ہے۔ کون سی مصلحت ہے کہ آپ اب تک آپ کی عدالتیں سزا نہیں دے سکی؟ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جو فوجی عدالتیں ہیں، وہ جو موجودہ عدالتی نظام ہے، اس سے بہتر انصاف کریں گی۔ ابھی آپ نے دیکھا وہ مشرف صاحب کا کیس 10 سال بعد لگ گیا، سبحان اللہ۔ یہ ہے عدالتی نظام۔ پھر کہتے ہیں جی آپ مجھے، لوگ کہتے ہیں کس دن آپ کو بلا لیں گے، میں نے کہا اللہ کرے مجھے بلا لیں چیف جسٹس، تو میں ان سے پوچھوں کہ یہ جو 5 لاکھ لوگ جیلوں میں پڑے ہیں یا مقدمات جن کے ہیں، کیا اس آپ کا یہ اس سے بڑا منصب نہیں ہے پاکستان میں چیف جسٹس کے؟ اس کے بعد آپ نے اللہ کو بھی ایک دن جواب دینا ہے، اور وہ شہداء جو ہیں، ان کی جو فیملیاں ہیں، ایک شہید کا باپ مجھے بھولتا نہیں، اس نے کہا جس دن میرا بیٹا شہید ہوا تھا میں اس دن نہیں رویا تھا، جس دن اس کی یادگار توڑی گئی میں اس دن رویا۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ 9 مئی کے واقعات سمیت جو ہمارا موجودہ عدالتی نظام ہے، یہ مکمل طور پر ڈلیور کرنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਫੇਥ ਹਾਰਮਨੀ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਲਾਮਾ ਕੌਂਸਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਅਸ਼ਰਫੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮੀ ਉਲਾਮਾ, ਅਮਾਇਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਜ਼ੁਆਮਾ ਤੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء، مشائخ، صحافی دوستو، آپ حضرات کو آج ہنگامی طور پر یہاں دعوت دی۔ 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل رات سویڈن میں دوبارہ قرآن کریم کو جلایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ
पहले इस्लामी ताउन तंजीम पाकिस्तान, मुमलिकत सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, कतर सब ने अपना मौकफ दिया था, लेकिन अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान से स्वीडन के सफीर को निकाला जाए और इस्लामी ताउन तंजीम के प्लेटफार्म पर भी ये फैसला किया जाए कि स्वीडन से ताल्लुकात फिलफौर खत्म किए जाए, क्योंकि स्वीडन की हुकूमत और अदालत की तरफ से कुरान करीम को जलाने की इजाजत देना और उसके बाद तसलसल के साथ पहले तौरात, इंजील, जबूर को जलाने की इजाजत दी गई। हमारे लिए ये बात वाज़ेह मैं कर दूं कि तमाम आसमानी कुतुब जो हैं और तमाम अंबिया हमारे ईमान का हिस्सा हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, कि जो आप पर उतारा गया और आपसे पहले पर उतारा गया। और यही वो दलील थी जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान में मुनकरीन खत्म नबूवत को काफिर करार दिया गया था कि अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा कि आपके बाद भी जो उतारा गया, यानी आखिरी अल्लाह की किताब कुरान करीम है और उससे पहले तौरात, इंजील, जबूर जो है ये आसमानी किताबें हैं और हमारा इन पर ईमान है। लिहाजा मैं ये बात समझता हूं और पाकिस्तान उलमा काउंसिल और इंटरनेशनल इंटरफेथ हार्मनी काउंसिल की तरफ से हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि स्वीडन के सफीर को पाकिस्तान से निकाला जाए और उन्हें यह तंबीह की जाए कि जब तक वो इस अमल को रोकेंगे नहीं और बाकायदा इसके ऊपर माजरत नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है ताल्लुकात बहाल नहीं किए जाएंगे। और यही हमें स्टांस लेकर इस्लामी ताउन तंजीम में जाना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए, जो हमारा असल हदफ है कि कानून साजी हो कि किसी भी आसमानी किताब या नबी की तौहीन नहीं की जाएगी। यहां यह भी मैं वादे कर दूं कि बाज उल्टे सीधे मुफक्किरीन जो है जिनका मकसद सिर्फ मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफ पैदा करना या ऐसे बातिल और मुल्हिद जो फितने हैं उनकी जो है तहफ़्फ़ुज़ देना, वो कहते हैं जब आप अक़वाम मुत्तहिदा में कानून साजी के लिए जाएंगे तो जो मुनकरीन खत्म नबूवत है उनके नबियों का एहतराम करना पड़ेगा। मैं उन कम अकल और दानिश और शऊर से दूर लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारा मुतालबा है तमाम आसमानी कुतुब का, तमाम अंबिया और रसूल का जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए हैं। आपके बाद तो वो नबी है ही नहीं, रसूल है ही नहीं। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात, मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 मुहर्रम है, पूरे मुल्क के अंदर आज खुतबात जुमा में सैयदना इमाम हुसैन और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर के फजाइल पर जो है जुमा के खुतबात हुए हैं। हमारा एक नुक्ता मुश्तरका है कि अपना मसलक छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं। तमाम मज़ाहिब और मसालिक के जो मुकद्दसात हैं वो मोहतरम हैं, किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो दूसरे के अकायद और दूसरे के मुकद्दसात की तौहीन करे। और फिर मैं ये आज आप हजरात तो उलमा मशाइख बैठे हैं, आप मुझे बताइए कि यजीद के बैत के मसले पे क्या सैयदना इमाम हुसैन के साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर नहीं थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर नहीं थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर नहीं थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास नहीं थे? तो जिस तरह आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अतहर में अबू बकर और उमर साथ हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इसी तरह यजीद के मसले के ऊपर जब यजीद की बैत की बात आई तो सैयदना अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, सैयदना उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर भी सैयदना इमाम हुसैन के साथ खड़े थे। तो लिहाजा ये जो मामला है यजीद का मसला सिर्फ करबला का मसला नहीं है, हमने इसे सिर्फ करबला तक महदूद कर दिया है। यजीद के मजालिम तो बैतुल्लाह पर हमला भी है और मदीना मुनव्वरा पर हमला भी है। और हमें फख्र है, हम अपने आप को हुसैनी भी कहते हैं, सिद्दीकी भी कहते हैं, फारूकी भी कहते हैं, हैदरी भी कहते हैं और
عثمانی بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم حسنی حسینی بھی ہیں اور ہم ان نسبتوں والے بھی ہیں۔ تو ہمیں ملک کے اندر ایک افہام و تفہیم کی فضا کو پھیلانا ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مکتبہ فکر کے مقدسات کی توہین کرے یا آسمانی کتب کی توہین کرے یا جو ملی یکجہتی کونسل میں اور پھر پیغام پاکستان میں اور ابھی اتحاد بین المسلمین کمیٹی میں اور پاکستان علماء کونسل کے ضابطہ اخلاق میں جو چیزیں طے ہو گئی ان کے اوپر کوئی ان کی وائلیشن کرے۔ تمام ذاکرین واعظین سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی دوسرے مکتبہ فکر کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ایسا ہوگا تو پھر اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ محرم الحرام کے یہ ایام بہت اچھے انداز میں گزریں گے۔ جو سویڈن کی صورتحال ہے اس پر بدھ والے دن انشاءاللہ 26 جولائی کو پاکستان علماء کونسل نے اسلام آباد میں تمام مکاتب فکر اور مذاہب کی قیادت کا اجلاس بلایا ہے، اور ہم اپنے مشترکہ جو ہمارا لائحہ عمل ہے، جو سفارشات ہیں، وہ تمام اسلامی ممالک، یورپی ممالک اور دنیا کے ممالک کے سامنے رکھیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف قرآن کریم نہیں، تمام آسمانی کتب جو ہیں، اگر کوئی انجیل کو جلائے گا، تورات کو جلائے گا، زبور کو جلائے گا، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے تو ہمارا دل اتنا ہی دکھی ہے، اتنا ہی غم زدہ ہے۔ پاکستان بین المذاہب، بین المسالک رواداری اور ہم آگی کا جو ہے مرکز ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب مل کر اس کے لیے کوشش کریں اور پاکستان کے اندر امن، رواداری اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی یہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں آپ نے دیکھا کہ انویسٹرز کے لیے جو فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے، اور پھر گرین پاکستان کے عنوان سے پاک فوج نے اور حکومت نے مل کر جو ایک ویژن سامنے آیا ہے، تو پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، الحمدللہ مایوسی کی بھی بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے، اور اس ملک کے اندر ہمیں داخلی استحکام پیدا کرنا ہے، اور وہ داخلی استحکام تب ہوگا جب ہم سب اپنے وطن کو اپنا وطن سمجھیں گے۔ ہم اس کے اوپر ابھی آپ دیکھیں آج کل یہ سائفر کا پھر شور ہے، اس طرح کے سائفر روز آتے جاتے ہیں، میں خارجہ امور کو تھوڑا سمجھتا ہوں، روز آتے جاتے تھے، لیکن پاکستان میں اس کے اس وقت بھی میں نے گزارش کی تھی کہ یہ تو روٹین کی بات ہے، لیکن اب آپ سب نے دیکھ لیا۔ اسی طرح جو ہمارے ملک کے اندر ایک بدقسمتی سے فضا پیدا ہو گئی ہے، وہ یہ ہمارے ہر ایک کے ہاتھ میں ہے کہ جو تہمت بازی ہے، جعلی گواہی ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تہمت لگانا کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دینا، کسی کو غدار اور کسی کو کافر اور کسی کو جو ہے کیا کچھ قرار دے دینا، یہ ہمارے ہاں ایک روٹین بنی ہوئی ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے آگے بڑھنا ہے، اور سب سے زیادہ ضرورت ہے، علماء مشائخ کی ذمہ داری ہے کہ عوام الناس کی اخلاقی سطح کے اوپر کردار جو ہے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ ہم اپنی اصلاح بھی کریں، سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں، اور پھر جب اپنے آپ کو اس مقام پر ہم لے آئے کہ اخلاقی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تو آپ کی جان کے دشمن جو تھے انہوں نے بھی کہا آپ صادق اور امین ہیں۔ آج آپ خلافت راشدہ کے نظام کی بات کرتے ہیں، ہاں عمر بن خطاب سے ایک بدو پوچھتا ہے، تاریخ اللہ اللہ ہے، اللہ کو عمر بڑا پسند ہے، اللہ نے عمر کی خواہشات پہ قرآن اتارا ہے، قرآن کی آیات اتاری ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے یہ بھی بتانا تھا کہ عمر کا انصاف کیا ہے، عمر کی سادگی کیا ہے، اور اللہ نے یہ بھی بتانا تھا کہ جو عمر کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے تاریخ پوری پڑھ لے، اس بدو کا نام کہیں نہیں ہے تاریخ میں جس نے یہ لکھا کہ اس بدو نے سوال کیا کہ تیرا کرتا عمر کیسے بنا ہے، وہ یہ بھی لکھ سکتا تھا کہ فلاں بن فلاں نے سوال کیا، وہ یہ بھی لکھ سکتا تھا اس کا نام یہ تھا، اس کا قبیلہ یہ تھا۔ تو پتہ چلا کہ
کہ اللہ کو عمر کے سامنے کھڑے ہونے والا پسند نہیں ہے، اس لیے وہ بے نام ہی ہو گیا کہ کون ہے، کئی تاریخ میں اس کا نام نہیں ہے۔ جب بھی محدثین مفکرین پڑھائیں گے تو یہ کہتے ہیں ایک بدو نے سوال کیا، ایک دیہاتی نے سوال کیا، ایک پینڈو نے پوچھا، ایک اعرابی نے سوال کیا۔ تو اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ کوئی عمر کے سامنے کھڑا ہو، حالانکہ اللہ نے یہ بھی بتانا تھا۔ اسی طرح سیدنا علی کا عدالت میں جانا، اللہ نے بتانا تھا کہ علی عدالت میں گیا ہے تو یہ بتانے کہ اسلام کا نظام عدالت کیا ہے۔ آج میں صبح دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایک جج صاحب بڑے ناراض ہوئے کہ چھٹیوں میں دوسرے کیس کیوں لگا دے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ظلم 24 گھنٹے، عدالت 8 گھنٹے، اور 8 گھنٹے میں بھی پھر چھٹی چاہیے۔ ہاں جی، 9 مئی کے واقعات کو آج کیا ہے، جولائی۔ آپ یہ نظام انصاف دیکھیں اپنے ملک کا کہ 9 مئی میں وہ لوگ جو براہ راست نظر آ رہے ہیں، میں اس لیے 9 مئی کہتا ہوں کہ اس ملک کی ریاست کے اداروں پہ حملہ ہوا، یہ پہلے نہیں ہوا 75 سالوں میں۔ تو 9 مئی کے مجرموں کو ابھی تک سزا جو نظام نہیں دے سکا، اس نظام سے آپ اور مجھے کو کیا انصاف کی توقع رکھنی ہے؟ ہمارے جج صاحبان گرمیوں کی چھٹیوں پہ جا رہے ہیں۔ میں نے اس دن کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب، آپ کا تو دفتر بھی ٹھنڈا، آپ کا تو ویٹنگ روم بھی ٹھنڈا، آپ کا تو گھر بھی ٹھنڈا، آپ کی تو گاڑی بھی ایئر کنڈیشن، ذرا ایک دن ایک بیرک جیل کی میں آ کے رہے نا اپنے جج صاحبان کے ساتھ، آپ کو پتا چلے کہ غریب قیدی پہ کیا بیتتی ہے، اس قیدی کا کیا حال ہے جو پڑا ہوا ہے بیرک کے اندر، اس کے پاس تو پنکھا بھی نہیں ہے، تو آپ کو گرمی لگتی ہے، آپ 2 ماہ کی چھٹی پہ جا رہے ہیں، تو اس قیدی غریب کا کیا ہوگا جس کی ضمانت آپ کی عدالت میں لگی ہوئی تھی؟ اور ویسے ہی پچھلے سال سوا سال سے تو یہ سارا کچھ دیکھا ہی نہیں جا رہا، سیاسی مقدمات ہیں۔ اللہ نے جو نظام خلافت راشدہ دیا ہے اس میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل۔ مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کا مطالبہ کرنا یا بات کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، نظام خلافت راشدہ کی بات کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کچھ عمل بھی تو سامنے آنا چاہیے۔ وہاں تو سیدنا عمر اپنی گھر والی کو کہتے ہیں کہ یہ خوشبو تو نہیں تول سکتی، تو نہیں بھر سکتی، تیرے ہاتھوں کو لگ جائے گی۔ اور یہاں توشہ خانہ کا توشہ خانہ کوئی ایک کی بات نہیں، اشاروں نے ہاتھ صاف کر لی، اور بہت سی چیزیں میں جانتا ہوں، اب کیا کہیں۔ تو اس ملک اور اس قوم پہ رحم کیجئے۔ اور اسی طرح میرا مطالبہ ہے، میری گزارش ہے کہ مسجد میں نہ ریڈیو ہوتا ہے نہ ٹی وی ہوتا ہے، بجلی کے بلوں سے کم از کم مسجد کو تو معاف کر دو۔ یہ مسجد میں تو کوئی آگے ٹی وی بھی نہیں دیکھتا اور ریڈیو بھی کوئی نہیں ہوتا، تو کم از کم اس کو تو مہربانی کریں، اس کو مہربانی فرمائیں، آپ یہ باقی لوگوں سے لیں، لیکن جو کنیکشن مسجد کے نام پر ہے، مدرسے کے نام پر ہے، اور چلیے آپ نے ریڈیو کھڑا کرنا ہے قوم کے اس پہ تو کر لیجئے، لیکن کم از کم اس سے مسجدوں کو ریڈیو اور ٹی وی کا جو مسجد کا بل میں آتا ہے اس سے کم از کم جو ہے وہ بری کر دیں، تاکہ یعنی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ مسجد کے بل میں بھی ٹی وی کا بل 50 روپے اور اب ریڈیو بھی 15 روپے، اور مہنگائی کا جو عالم ہے وہ صوبائی حکومتیں، ہماری جو نگران حکومتیں ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہمارے ڈی سی اور ہمارے اے سی اور ہمارے مجسٹریٹ صاحبان جو ہے یہ دیکھیں کہ مہنگائی جو پیاز ہے، ٹماٹر ہے، چینی ہے، اب چینی 160 روپے چلی گئی، اور رات مجھے ایک بیچارہ اس نے کہا جی سارا شہر پھر کے آیا ہوں چینی مل ہی نہیں رہی۔ تو یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں یہ بھی اللہ سے ڈرے، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، یہ پیسہ ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ بڑے بڑے اس چیمبر میں اگر آپ جا کے لسٹ پڑھیں تو کتنے صدر ہوں گے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں، تو کیا پیسہ قبر میں بچا لے گا؟ قبر میں تو بھائی بچائیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہی بچائے گا، یاد رکھنا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ نکلیں گلی گلی، محلہ محلہ، نگر نگر، اخلاقیات کی طرف توجہ دیں۔ ملک میں شرارت جو کرنے والے ہیں، ملک کے اندر جو فساد پھیلانے والے ہیں، اس قوم اور ملک، اس قوم کو، اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہی ایجنڈا ہے، اور یہ یہاں فرقہ وارانہ تشدد پھیلا دیں یا یہاں پر جو ہے فوج اور قوم کی لڑائی کرا دیں۔
نہ انشاءاللہ یہ ماضی میں کامیاب ہوئے. ہم نے اسی شہر گجرانوالہ میں لاشوں پہ کھڑے ہو کے امن کی بات کی ہوئی اور 8,000 علماء شہید ہوئے ہیں, لیکن ہم نے پاکستان زندہ باد ہمیشہ کہا ہے اور ہمیشہ کہتے رہے. اس لیے ہم سب کو, میری آپ سب سے یہی درخواست ہے, یہی التجا ہے, یہی التماس ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں گے سویڈن کے معاملے میں, لیکن وہ احتجاج اتنا قوی ہونا چاہیے, بجائے ہم اپنا اشارہ توڑیں, اپنے ہی لوگوں کی بلڈنگ جلائیں. ہم ہاتھ میں قرآن پکڑ کے نکلیں, ہم قرآن ہمارے ہاتھ میں ہو, ہم لوگوں کو قرآن اور اس کا مفہوم سمجھائیں, ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ وہ دین ہے جو امن کا پیغام لے کے آیا ہے, جس کے آنے پر جو عورت, جو بیٹی زندہ درگور کر دی جاتی تھی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد اس بیٹی کو تعظیم ملی ہے, عظمت ملی. پہلی اسلام کی گواہی کس نے دی؟ ایک عورت نے دی ہے, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلی اسلام کی گواہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام نسبتیں جو ممتاز کرتی ہیں, سیدنا حسنین کریمین سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق سیدہ عائشہ کے والد ہیں, سیدنا عمر بن خطاب سیدہ حفصہ کے والد ہیں. سسر ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو سسر کیسے بنے؟ بیٹی کی نسبت سے بنے نا, بیٹی کی نسبت سے بنے نا. عثمان غنی ذی النورین بیٹی کی نسبت ہے. تو یہ بیٹیوں کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جو تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, کوئی اور دین نہیں دے سکتا. اسی طرح معاشرے کے اندر آج یہ جو پولیس کا نظام ہے, آج یہ جو فوج کا نظام ہے, فوج میں چھٹی ہے, بیت المال ہے, کتنے محکمے بتاؤں, جیل کا نظام ہے, یہ سیدنا عمر بن خطاب نے بنایا. یہ جو چیمبر آف کامرس ہے, یہ سیدنا عثمان نے بنایا. بحری بیڑا پہلا سیدنا عثمان نے شروع کیا. تو ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہر چیز ہے. ہمیں ایمان کی قوت کے ساتھ اور اس دین سے اگر آپ 10% وفا کریں گے, اللہ کی قسم اللہ آپ کو نہیں گرنے دے گا. وفا اس دین سے, ہماری وفا اللہ کے دین کے ساتھ ہونی چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کے ساتھ ہونی چاہیے, اصحاب رسول و اہل بیت کی عظمت و صداقت کے ساتھ ہونی چاہیے, اپنے وطن کے ساتھ ہونی چاہیے. اور جو قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ جعلی پراپوگنڈوں کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے اس ملک میں فرقہ وارانہ تشدد کو پھیلا لیں گی یا پاک فوج کی اور قوم کی لڑائی کرا دیں گی, ان کو اپنا دماغ کا کہیں علاج کرنا چاہیے. انشاءاللہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے. ہم جیسے بھی ہوں, جنہوں نے اس پاکستان کے لیے قربانی دی, انہوں نے خون دیا اللہ کے نام پر, اور اللہ اپنے نام کے خون کی بڑی لاج رکھنے والا ہے. دیکھیں, جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق ہر چیز ہونی چاہیے. اور جو اعظم خان صاحب کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب کے لیے میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. یہ جتنے ان کے مصاحبین خاص تھے, ان کے ارد گرد تھے, سب سے پہلے وہی بھاگے ہیں. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس حال کو انہی لوگوں کی وجہ سے پہنچے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ اس حال کو کوئی, یہی ان کے مصاحبین تھے. اور جہاں تک بات ہے توشہ خانے کی, تو میرے بھائی میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے جس نے بھی لیے ہوئے ہیں تحائف, ان کو چاہیے کہ وہ واپس کریں, ان کی جو ہے وہ نیلامی کی جائے اور قوم کو پیسہ جمع کروایا جائے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے دور میں میں نے یہ اس وقت ان سے بھی گزارش کی تھی, ان کے سٹاف کو سے بھی گزارش کی تھی. بہت سارے تحائف جو آئے وہ کہیں پر درج نہیں ہیں. اس حوالے سے بہرحال چونکہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جو حکمران طبقہ یا طاقتور طبقہ ہے جو اپنے منصبوں پہ آتا ہے, وہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے. آپ کے سامنے ہوں میں, اللہ تعالیٰ نے جب بھی موقع دیا ہے یہ 1-2 بار, تو میرے مالک کا شکر ہے, میں نے تو بھائی جو وہ 10-15 ریال کی کھجوروں کا پیکٹ ہوتا ہے وہ بھی توشہ خانے کو بھیج دیا. میں نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے. وہ کہتے جی ہم کھانے والی چیزیں نہیں لیتے. میں نے کہا میں مولوی ہوں, میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی مولوی کا سر جھکے.
اللہ نے ہمیں بڑی کھجوریں دی ہیں، سارا دن ہم میں نے وہ بھی واپس کی۔ پھر 3 مرتبہ توشہ خانہ والوں نے مجھے خط دیا، ایک گھڑی تھی کہ آپ لے لے، میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، میں نے 50-60 لاکھ کی تھی کہ اس کا پتہ نہیں کتنا دے دے، میں نے کہا نہیں لینی، مجھے نہیں چاہیے، میں باندھتا بھی نہیں ہوں، اور اگر باندھنی ہوگی تو میں خود لے لوں گا، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے۔ تو یہ قوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب کیسر و کسریٰ کا بادشاہوں کا دور تھا، تو ایک بادشاہ کا جو آیا کرندہ تو بڑا اعلیٰ عطر لے کر آیا، بڑا اعلیٰ پرفیوم لے کر آیا، پرفیوم کہہ لیں یا عطر کہہ لیں، عطر ہی ہوگا اس وقت۔ تو آپ نے گارا بن رہا تھا، اس میں وہ ڈیل دیا، وہ پریشان ہو گیا۔ پہلے تو اس نے آگے پوچھا کہ آپ کے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ تو صحابہ نے اور لوگوں نے کہا ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں، ہمارے یہاں بادشاہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر کون ہے جو تمہارا سربراہ؟ انہوں نے کہا وہ جو اینٹ سر کے نیچے رکھ کے سو رہا ہے وہ ہمارا سربراہ۔ تو نام تو ہم ان کا لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ملک تبھی ٹھیک ہوگا، ہم سب اپنا اپنا احتساب کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں یہ سائفر کا معاملہ میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ اس طرح کے سائفر روز ہمارے ہاں بھی آتے ہیں، روز ہمارے ہاں سے بھی جاتے ہیں۔ وہ اس کو سیاست کے لیے انہوں نے استعمال کیا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس میں ایک آدھ جملہ ایسا ہے جو بالکل جس کے اوپر یہ کہتے ہیں نا بلایا کیوں گیا، تو وہ جملہ ایک آدھ اس کے اندر ایسا ہے کہ جو غیر مناسب جملہ ہے، جو نہیں کہنا چاہیے کسی بھی ملک کو کسی ملک کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے۔ اور پھر امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو، پاکستان کے معاملات میں مداخلت کا کسی کو اختیار نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی کو مداخلت کرنی چاہیے۔ بھائی جو بھی آئے یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو، اور جو اس کا کام ہے وہ اپنا کام کرے اور اپنا کام کر کے جائے، الیکشن کروائے منصفانہ عادلانہ اور اپنا کام کر کے جائے۔ اور باقی سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، یہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے۔ پاکستان علماء کونسل بطور جماعت الیکشن میں نہیں جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں موجودہ انتخابی نظام میں غریب آدمی تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ کروڑوں 20-25 کروڑ میں ایم پی اے ہے، 50 کروڑ میں ایم این اے ہے، تو اگر 20-25-50 کروڑ لگا کے آپ نے یہ کرنا تو ویسے عوام کے لیے کوئی خدمت کر دیں، کوئی ہسپتال بنا دیں، کوئی صاف پانی کا جو ہے وہ فلٹر لگا دیں، کچھ اور کر دیں، زیادہ اجر اللہ دے گا۔ تو یہ غریب کا کام ہی نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ایک تو یہ جو پیسہ استعمال ہوتا ہے اس کو محدود کریں، اور دوسرا جو ضابطہ اخلاق الیکشن کمیشن دیتا ہے اس پہ عمل کریں، تو وہ تو ہوتا کوئی نہیں۔ میں چیف جسٹس صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ چلا نہیں سکیں گے لیکن میرا سوال ہے کہ 2.5 ماہ گزر گئے ہیں، 2.5 ماہ، مجرم سامنے ہے، وہ جلا رہا ہے کور کمانڈر ہاؤس، وہ جی ایچ کیو پہ جا کے حملہ کر رہا ہے، وہ میاں والی ایئر بیس پہ حملہ کر رہا ہے۔ کون سی مصلحت ہے کہ آپ اب تک آپ کی عدالتیں سزا نہیں دے سکی؟ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جو فوجی عدالتیں ہیں وہ جو موجودہ عدالتی نظام ہے اس سے بہتر انصاف کریں گی۔ لہذا میرا نہیں خیال، وہ تو اٹارنی جنرل صاحب نے پتہ نہیں کہا ہے کہ مقدمات ابھی شروع ہی نہیں ہوئے، لیکن اگر چیف جسٹس صاحب آپ کی عدالتیں ریاست کے اداروں پر ہونے والے حملے کا بھی 2.5 ماہ میں فیصلہ نہ کر سکے، ہاں چلان ہی پیش نہیں ہوتے، تو پھر مجھے بتائیں کہاں جائیں؟ آپ نے یہ کیس بھی ویسے ہی بنا دیا جیسے اللہ دتے کا کیس ہے، ضمانت کا 5,000 جرمانہ ہوتا ہے اور 5 سال آپ اس کو جیل میں پڑا رہنے دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا وہ مشرف صاحب کا کیس 10 سال بعد لگ گیا، سبحان اللہ، یہ ہے عدالتی نظام۔ پھر کہتے ہیں جی آپ مجھے، لوگ کہتے ہیں کس دن آپ کو بلا لیں گے، میں نے کہا اللہ کرے مجھے بلا لیں چیف جسٹس، تو میں ان سے پوچھوں کہ یہ جو 5 لاکھ لوگ جیلوں میں پڑے ہیں یا مقدمات جن کے ہیں، کیا اس آپ کا یہ اس سے بڑا منصب نہیں ہے پاکستان میں چیف جسٹس کے؟ اس کے بعد آپ نے اللہ کو بھی ایک دن جواب دینا ہے، اور وہ شہداء جو ہیں ان کی جو فیملیاں ہیں، ایک شہید کا باپ مجھے بھولتا نہیں، اس نے کہا جس دن میرا بیٹا شہید ہوا تھا میں اس دن نہیں رویا تھا، جس دن اس کی یادگار توڑی گئی میں اس دن رویا۔ تو اگر آپ ان ظالموں کو بھی اور ان کے سہولت کاروں کو سزا دینے کو تیار نہیں ہیں تو پھر یہ بند کیجئے سارا کچھ، ایک ہی دن سارے فیصلے دے دیجئے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ موجودہ 9 مئی کے واقعات سمیت جو ہمارا موجودہ عدالتی نظام ہے یہ مکمل طور پر ڈلیور کرنے میں ناکام ہو رہا ہے. اور اگر شک ہے تو آئیں چیف جسٹس صاحب کسی ایک جیل میں میرے ساتھ چلیں وہاں جا کے دیکھ لیں کہ حشر کیا ہے. اور اگر توہین عدالت دیتے ہیں میں تیار ہوں. اگر یہ نظام جو 2.5 ماہ میں ایک شہید کے بچوں کو انصاف نہیں دے پایا, ریاست کو انصاف نہیں دے پایا, ریاست کے اداروں کو انصاف نہیں دے پایا, اس نظام عدل سے مجھے کیا توقع رکھنی چاہیے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر کوئی پارلیمان میں جان ہے تو وہ قانون سازی کرے. اگر یہ روکتے ہیں کہ ملٹری کوڈ میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے یا یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت, تو قانون سازی کر کے یہ ٹرائل ملٹری کوڈ میں ہونا چاہیے. اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو ہمارا موجودہ عدالتی نظام ہے اس سے بہتر انصاف جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت بننے والی عدالتوں سے ملے گا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. رونق ہو جاؤ